مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ میں نے باہر ملکوں میں بنگلہ دیش میں بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے بندہ بغیر ہیلمٹ کے بیٹھتا ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائی جتنا قیمتی ڈرائیور کا سر ہے، رائڈر کا سر ہے، جو ڈرائیو کر رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، تو اتنا ہی کھوپڑی قیمتی کس کی ہے؟ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو بھی ہیلمٹ۔ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ہمارے یہاں صرف وہ پہنے گا جو اول تو وہ بھی نہیں پہنتا، اور پہنے گا تو ایسی چیز پہنے گا، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں ناریل سر پہ یا خربوز، وہ تربوز نہیں ہوتا، وہ کاٹ کے رکھ لیتا، وہ زیادہ بہتر۔ ایسے سڑے ہوئے ہیلمٹ جو کسی کام کے نہیں ہے، جو آپ کی کھوپڑی کو بچا ہی نہیں سکتے، اس سے بہتر تھا تربوز کو کاٹتا، بیچ میں صاف کر کے رکھ لیتا، وہ پھر بھی زیادہ صحیح تھا۔ ایسے بیکار قسم کے ہیلمٹ پہنتے۔ خیر، سر بچانا ہے بھائی، کوئی مہنگی چیز سر پہ رکھ لو، سر سب سے قیمتی چیز ہے۔ پھر چلائیں گے کیسے؟ پوری قوم اور خاندان کو لے کے بیچ روڈ پہ جا رہا ہوگا، بیچ روڈ پہ خود گاڑی کے سامنے آئے گا، کب بڑی گاڑیوں کے سامنے آ جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں۔ اب گاڑی والا تو جب سلپ آپ نے آ کے ٹھک گئے خود ہی آ کے، وہ تو اوپر چڑھے گی گاڑی خود بہت، لیکن پبلک کس کو پکڑ کے کوٹتی ہے؟ گاڑی والے کو۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر ڈمپر کے نیچے آیا تو کوٹے گا کون؟ بعض دفعہ ڈمپر والوں کی غلطی ہوتی ہے، جب غلطی ہے تو پھر احتجاج کرو، بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی بھائی۔ اب ڈمپر ہے روڈ پہ تو چلے گا نا وہ، اور کہ اس کے لیے الگ تو گورنمنٹ سڑکیں بنائی نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈر گراؤنڈ سڑکیں ہوں، اس نے بھی اسی روڈ پہ چلنا ہے۔ اگر اس کی غلطی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، پھر تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ غلطی نہیں ہے، غلطی بائک والے کی ہے، اس کو میں وہ الفاظ مجھے یعنی گھسنے کا شوق ہے اس کو۔ اب یہ گھس گیا تو سلپ بھی ہوگا، مرے گا بھی، لیکن پٹے گا کون؟ ٹرک والا۔ یہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو لوگوں کی نفسیات کیا ہے؟ ہمیشہ کمزور کا ساتھ دینا۔ نہ بھائی، یہ غلط ہے۔ مظلوم کا ساتھ دو، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو، اور ظالم کا ساتھ مت دو، چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ کمزور ہو۔ لوگ کہتے ہیں کمزور ہے تو ظلم کیسے کیا؟ کمزور بھی بعض دفعہ کمزور ہوتا ہے، لیکن وہ عوامی طاقت اکٹھی کر کے یا ایموشنل بلیک میلنگ کر کے وہ طاقتور بن جاتا ہے، بعض دفعہ وہ بن جاتا ہے طاقتور۔ تو اب جو تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ محقق ان جذبات سے، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ ڈیپ میں جا کے تحقیق کرتے ہیں، وہ تحقیق کر کے بتا دیتے۔ بعض دفعہ حکومت صحیح بھی ہوتی ہے، حکومت بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ حکومت غلط بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کسی بات پہ صحیح کہہ دو تو اس پہ لوگ کہ بھئی تو حکومت کے غلام ہیں، بھئی یہ تو درباری لوگ ہیں، بھئی یہ تو سرکاری لوگ ہیں۔ بھائی اگر گورنمنٹ کوئی صحیح کام کر رہی ہے، اس کو فیور کر دیا، تو درباری کہاں سے ہو گئے؟ اب یہ پولیو کے قطرے جو حکومتیں پلاتی ہیں، یہ غلط نہیں کر رہی ہوتی، یہ صحیح کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے پولیو دنیا سے ختم ہو رہا ہے، لیکن چونکہ حکومت پلا رہی ہے، لہذا یہ حکومت کیا ہے؟ یہ 2 نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو آڑے ترشے بناتے رہو، ٹیڑے میڑے کرتے رہو۔ پوری دنیا سے پولیو ختم ہو گیا، افغانستان اور پاکستان سے نہیں ختم ہو کے دے رہا، کیونکہ گورنمنٹ پلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پلانا اگر شروع کر دینا، گورنمنٹ کے علاوہ لوگ پلانا شروع۔ ایک پولیو کے وہ آئے تھے حکومت کے، وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری نگرانی میں جب ہم پولیو پلاتے ہیں، میں نے کہا یہ آپ لوگ بار بار کیوں پلاتے ہیں؟ کہتے ہیں جتنی دفعہ پلاؤ کوئی اس کا نقصان نہیں ہے۔ کہہ رہے میں نے اتنا پیا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میں نے کہا آپ نے کیوں پولیو کے اتنے قطرے پی؟ کہہ رہے جہاں پلانے جاؤ لوگ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھا۔ کہہ رہے پھر میں 1-2 قطرے ٹپکاتا ہوں۔ کہتا ہوں میں تو جب سے یہاں وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر کی بات کر رہا ہوں، جو اس علاقے کے ڈی سی ہیں، کل کی بات ہے، زیادہ پرانی بھی نہیں۔ کہہ رہے میں تو اتنا پی چکا ہوں یہ پولیو، حالانکہ ابھی کیا بیچاروں کو کوئی چانس تھوڑی ہے پولیو ہونے کا۔ کہہ رہے صرف اس چکر میں لوگ کہہ رہے ہوتے پی کے دکھا پہلے۔ کہہ رہے بلا وجہ پلا رہے ہو یار، تمہارے یہ ایسا ہی ہے کوئی ٹیکا لگوانے کے لیے گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ پہلے ڈاکٹر کہہ رہے پہلے اپنے لگا کے دکھا۔ ڈاکٹر کا کیا اثر ہو جائے گا یار؟ ہر ٹیکا پہلے اپنے کولے پہ لگا کے چیک کروائے گا، دیکھ کچھ نہیں ہو رہا، اب لگا لوں، ہاں اب لگا لے۔ کیا یار ہم لوگ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں، ہم پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ ہر چیز میں رکاوٹ، ہر چیز میں رکاوٹ۔ تحقیق تو کر لو،
تحقیق کا مطلب تحقیق کے جو اہل ہیں ان سے تحقیق کر کے بات کیا کرو. ہم ہر ویکسین کے قائل نہیں ہیں کہ کچھ بھی ٹھوکتے چلے جائیں. کچھ ویکسین ایسی ہیں جو پوری دنیا میں ثابت ہو چکا ہے بھائی اس کی ضرورت ہے. ابھی جو آئی ہے نئی والی وہ کیا ہے, ایچ بی کر کے نام ہے. ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں, اس میں ڈاکٹروں کو اطمینان نہیں ہے. اس میں جب تک ڈاکٹروں کے ایک بہت دیندار اور پرہیزگار ڈاکٹروں کا ایک پینل جب تک اس کی ضرورت کو ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح نہیں کر دے گا, ہم اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتے. کیونکہ یہ یورپ امریکہ والے ملکوں کے لیے تو ہے, کیونکہ وہاں زنا بہت زیادہ ہے. تو جہاں زنا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ویکسین ٹھیک ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہاں جن کیا ہو وہ جو چاہے کریں. اب نہ ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے. بیلنس بات کی ہے بھائی, سازش ہو کوئی ویکسین ہوگی لیکن ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن پولیو تو ہمارے لیے زیادہ ہے, ان کے لیے کم ہے. پولیو تو ہے ہی ہماری بیماری ہے, کیونکہ یہ گٹر کے پانیوں سے ہوتی ہے. آپ جو پانی پی رہے ہو, جب بھی دیکھو موٹر میں پانی آتا ہے نا تو پہلے کیا آتا ہے, پہلے گندا پانی آتا ہے, سارا گٹر لائنوں کا پانی. یہ تو موٹروں کی ٹیکنالوجی ہے, قدرت نے انتظام دیا ہوا کہ پہلے گٹر کا نکال دو. نہ نکالتی تو ہم کیا کر لیتے, کیا خیال ہے بھائی. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو مکس ہوتا ہے نا. تو بچے جب پیئیں گے تو ہوتا ہے پھر ان کو. تو خیر, تو کہاں سے کہاں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے, ہاں کہ بات کیا چیز آپ پکڑ کے رکھا کریں کہ چیز جہاں سے بات نہیں. یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ کمزور کو لوگ ہمیشہ, ہاں تو خلاصہ یہی نکلا کہ دیکھو کسی بھی چیز میں جذبات سے کبھی متاثر ہو. سچ جو ہے نا, سچ کیا ہوتا ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. ہر چیز میں حق ہمیشہ ایک پائیدار چیز ہوتی ہے. لوگ خلاف ہوتے ہیں آخر میں مان جاتے ہیں, اور جو حق بات نہیں ہوتی وہ پائیدار نہیں ہوتی. جو لوگ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں, جب وہ کوئی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس پہ پھر جو بھی اشکالات ہوں گے ان کے پاس ہر اشکال کا جواب ہوتا ہے. لیکن کوئی اناڑی جب کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے, جو اشکالات اٹھتے ہیں تو بوکھلا جاتا ہے, وہ پھر آئیں بائیں شائیں مارنے لگتا ہے, پھر ادھر ادھر کی پھینکنے لگتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ہر جگہ یہ اصول چلتا ہے. شرک حق ہے یا باطل ہے, بولو باطل. اسی وجہ سے دنیا میں جتنی مشرکین کی قسمیں پائی جاتی ہیں نا, توحید پرستوں کی صرف ایک قسم ہے. توحید پرست کتنے ہوتے ہیں, ایک. دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے توحید پرستوں کا ایک دعویٰ, ایک خدا نے بنایا, مشکل کشا بھی وہی, حاجت روا بھی وہی, مرادیں بھی وہی پوری کرتا ہے, سر بھی صرف اسی کے سامنے جھکاؤ, نقصان بھی صرف وہی پہنچا سکتا ہے, نفع بھی صرف وہی پہنچا سکتا. لیکن اب اگر آپ شرک کے پاس, مشرک کے پاس چلے جاؤ, مشرک نے ایک دعویٰ کیا کہ نہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا بھی جائز ہے. اچھا جائز ہے, کیوں جائز ہے, کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب ہر مشرک کی رپورٹ دوسرے سے کیا ہوگی, الگ. ہر مشرک کی. پہلے ہم ہندوؤں کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھو اللہ کے علاوہ کتنے بھگوان ہیں, کوئی کہے گا 2 کروڑ, کوئی کہے گا 1.5 کروڑ, کوئی کہے گا 1 ارب, کوئی کہے گا 5 لاکھ, کوئی کہے گا 6 لاکھ, کوئی کہے گا 3,000, کوئی کہے گا 2,000, کوئی کہے گا وہ کون سے ہیں, کوئی کہے گا یہ ہے, کوئی کہے گا یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے, کوئی کہے گا یہ نہیں بلکہ یہ ہے. بیان میں کوئی پائیداری ہے. اچھا بھائی یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ والا بھگوان جو ہے یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا نہیں کرا سکتا, یہ والے کا پتہ نہیں کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا. دوسرا کہے گا کرا سکتا ہے, تیسرا کہے گا نہیں کرا سکتا. تو یہ والا کیوں کرا سکتا ہے, بس یہ کرا سکتا ہے. تو یہ کیا کرائے گا پھر, یہ جو ہے آپ کو جاب دلا دے گا. یہ والا بھگوان ہے, جب آپ اس کے سامنے سر ٹیکو گے مانگو گے تو یہ جاب کا بھگوان ہے, یہ جاب دلائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ جاب جب دلا سکتا ہے تو شادی کیوں نہیں کرا سکتا, کوئی جواب ہے؟ ہر شخص کا بھگوان الگ. کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. ایک ہندو نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ معبود روٹی ہے, کیونکہ ہمیں جتنی ضرورت روٹی کی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے, رزق کی. بھائی اگر رزق ہو اور سورج کی روشنی نہ ہو, کیا خیال ہے بھائی, پانی نہ ہو, ایسے تو 20 چیزیں ہیں. ایسی چیزوں کی عبادت ہو رہی ہے کہ آپ مسجد میں بتا نہیں سکتا میں.
ایسی ایسی, یعنی وہ سطر جو چھپانے کا حکم ہے, بعض لوگوں نے انہی کو معبود بنایا ہوا ہے. چوہوں تک کی عبادت ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو بڑے بڑے ہمارے وہ گزرے ہیں, ان کے جو بھی بھگوان ٹائپ کی چیزیں, وہ سب ان کی روحیں کہاں آئی ہوئی ہیں؟ ان چوہوں میں آئی ہوئی ہیں. اس مندر میں جو چوہا آ جائے تو وہ بھی بڑا پہنچا ہوا ہے, تو اس چوہے کی عبادت ہو رہی ہے. کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, کوئی سانپ کی عبادت کر رہا ہے, کوئی چاند کی عبادت کر رہا ہے, کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے. ان مشرک, ان کو چھوڑو, مسلمانوں میں جو مشرک پیدا ہو گئے ان کی طرف ہم چلتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اللہ کے رسول سے بھی, میں نے ابھی کینیڈا میں, امریکہ میں نے بیان کیا کہ اب صرف یا اللہ مدد, اتنے لوگ شوق سے بیان میں آئے ہوئے تھے, زبردست جذبات, لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنا بڑا کراؤڈ, مفتی صاحب کینیڈا سے بھی لوگ آ گئے. جب پتہ چلا نا میں امریکہ میں آیا ہوں, زبردست میرا بیان ہوا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے ایک بات کہہ دی کہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد نہیں. اس پہ جو جنہوں نے بیان کروایا ان کے پاس کمنٹس آنا شروع ہو گئے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں, یہ کس پہ طنز کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم کسی پہ طنز نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف یا اللہ مدد, نہ تو یا رسول اللہ مدد, نہ تو یا غوث آدم مدد, نہ تو یا علی مدد. مدد صرف کس سے؟ اللہ سے. کہنے لگے وہ صاحب تھوڑا سا احتیاط کیا کریں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا اگر مکتبہ فکر میں توحید ہی ختم ہو گئی تو ایسے مکتبے کا ہم نے کیا خیال ہے بھائی, کیا کرنا ہے یار؟ تو اسلام کی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توحید سے شروع ہوتی ہے. ایسے مکتبے کا میں نے کہا میں کس سلسلے میں حاضر ہوا یہاں پہ؟ تو اگر صرف کراؤڈ ہی اکٹھا کرنا ہے میں نے کہا میرے بھائی پھر اگر صرف کراؤڈ ہی اکٹھا کرنا ہے تو یہاں کسی سنگر کو, ڈانسر کو بلا لو, اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس سے ڈبل کراؤڈ ہوگا. کسی ڈانسر کو بلا لو اچھے سے, 2-4 خاندانی قسم کے ٹھمکے لگائے. پھر دیکھو پاکستانیوں کے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ ہیں مسلمان, ہمارے بلڈ میں اسلام ہے, تو ہمارا سنگر بھی اس طریقے سے وہ تھرک ہی نہیں سکتا جو غیر مسلم تھرکتے ہیں. تبھی ہم شوبز کی فیلڈ میں ناکام ہیں الحمدللہ. نہ ہماری فلمیں, میں نے بتایا تھا نا, نہ فلمیں اس لائق بنتی ہیں, نہ ہمارے سنگر اس قابل ہوتے ہیں, نہ ہمارے ڈانسر. اکثر یہ بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں. تو پھر جب یہ ناکام ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان, ڈپریشن میں جاتے ہیں. مجھ تک اگر کسی کی اطلاع پہنچے, میں کہتا ہوں بھائی یہ ہم لوگ ان جیسے ہو نہیں سکتے, وہ والے کام ہم کر نہیں سکتے, کیونکہ ہمارے بلڈ میں اسلام, خاندان کیا ہے ہمارا اسلام ہے. تو ان جیسے بے حیا ہم بن ہی نہیں سکتے, نہ ان جیسے ہم بندروں کی طرح تھرک سکتے ہیں, نہ ناچ سکتے ہیں. پہلے تو گلوکاروں کو میراثی اور ڈھولکی کہا جاتا تھا نا, تو ہم خاندانی میراثی تھوڑی ہیں. تو ہماری نسل میں اگر کوئی میراثی پیدا بھی ہو گیا تو تھوڑا سا خاندانی اثر اس میں باقی رہے گا. تو میراثی اگر خاندانی ہو تو نہ وہ خاندانی رہتا ہے, نہ وہ میراثی رہتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جن کے خاندانوں میں میراثی پیدا ہو رہے ہیں وہ جیسا گا سکتے ہیں, وہ جیسا تھرک سکتے ہیں. تو گانے میں جو شاعری کی حد تک بات ہے, تو شاعر تو ہمارے بہت ٹائٹ پیدا ہوئے ہیں. شاعر تو ہیں ہی سارے اردو کے بھائی. یا کہانیاں ہمارے یہاں بہت اچھی لکھی جاتی رہی ہیں, ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں کہانیاں. جو ڈراموں میں کہانیاں ہوتی ہیں, یہ کتابوں میں یا ناولوں میں, اس کے تو ماسٹر ہیں. یہ تو ادب ہے نا, شاعری تو کیا ہے, یہ تو کمال ہے. شاعری کا کون خلاف ہے؟ لیکن بھائی ہمارے یہاں جو شوبز کی دنیا میں وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ہمیں اس پہ خوشی ہے, کیونکہ ہم اس طرح کے میراثی ہے ہی نہیں. یہ تو مسلمان ہے نا, مسلمان میدان میں ہوتا ہے ٹائٹ. مسلمان لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, اور مسلمان میدان میں ٹائٹ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ میدان میں آتے ہوئے ابھی دیکھو, جب وہاں سے مودی کے 75 جہاز تھے اور ہمارے کتنے تھے؟ 40-45, ڈبل کا ریشو تھا. تو ہمارے 40 نے ان کو بھگایا کہ نہیں بھگایا؟ لیکن اگر وہاں سے ایک ڈانسر بھی آ جاتا نا, ہمارے 100 ڈانسر مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. انڈیا کا کوئی ایک گلوکار یا ڈانسر آئے اسٹیج پہ ناچے تو ہمارا والا ایسے لگے گا کوئی بن مانس کا, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ شو دیکھ رہے ہیں بن مانس کا. کوئی اب زیادہ نہیں میں جاتا, وہ ہمارے گلوکار ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب میدان جنگ کے لوگ ہیں, یہ چیزیں ہم پہ سوٹ تھوڑی کرتی ہیں. فلمیں, ڈرامے اور یہ سب چیزیں, یہ ان کا کام ہے, تو ان پہ جچتی ہیں یہ چیزیں. ہم پہ جو چیزیں جچتی تھی وہ ہمارے پائلٹوں نے الحمدللہ کر کے بتا دیا. ہمارے پائلٹوں نے یہ بھی بتا دیا تھا ان دنوں میں کہ بھئی چائے کیسے بنتی ہے, چائے کیسے پلائی جاتی ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں, ہم انڈیا کے دشمن نہیں ہیں. انڈیا ہمارا پڑوسی ملک ہے. اسلام میں اگر پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو پڑوسی ملکوں کے بھی حقوق ہوں گے نا.
پہلے انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے 2010-11 میں, وہ بھی تو انڈیا تھا. یہ تو مودی ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو جہاں مودی کی حکومت گئی, آپ دیکھو انڈیا پاکستان کی ایسی خاندانی انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی اگر مودی کی حکومت چلی جائے بس. تو انڈیا پاکستان کی خاندانی دوستی ہوگی, تجارت ہوگی, ٹریولنگ ہوگی, سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. لیکن مودی ایسے کام کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کرے. تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوگا, اس کا اپنا کافی حد تک ہو چکا ہے. خیر, تو باطل چیز پائیدار نہیں ہوتی, اس پر میں بات کر رہا تھا. شرک میں بھی پائیدار. اب ہمارے مشرکوں کی طرف آؤ. جب ہم اپنے مشرکوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ مدد کا مطلب کیا ہے, اگر وہ صحیح مطلب بتا دے کہ یا رسول اللہ مدد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی, اللہ سے گویا یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ حوض کوثر میں ہمارے نبی ہماری مدد کریں, ہمیں پانی پلائیں, تو یہ تو ٹھیک مطلب ہے. لیکن ان لوگ کا یہ مطلب ہوتا نہیں ہے. ان لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کچھ دے دیے ہیں, اختیارات دیے ہوئے ہیں, تو اللہ کی عطا سے آپ ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پہلے انہوں نے تعویل کی کہ اللہ کی عطا سے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے بھی اختیارات کس کو دے دیے ہیں, پیغمبر کو دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا, پھنس گئے آپ. پھنس یہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں جتنے اللہ کے پاس تھے, یا کچھ اختیارات اپنے پاس بھی رکھے اور کچھ کس کو دے دیے, نبی کو دے دیے. اگر سارے اختیارات نبی کو دے دیے ہیں تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت رہی؟ بھائی جو کچھ اللہ دے سکتا ہے نبی بھی وہی کچھ دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی ساری زندگی دعا میں یا اللہ کہے ہی نہیں اور یہی مانگتا رہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کر دیں, میری حاجت پوری کر دو, پھر اللہ نے اسی وجہ سے تو دی ہے نا کہ نبی سے بھی مانگ لیا کرو. کیا خیال ہے؟ ابے دیکھو, میں اگر کسی کو کوئی اختیار دیتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو بجلی دینے اور روکنے کا اختیار ہے یا نہیں ہے, اب آپ کی تار ٹوٹ گئی, آپ نے کہ الیکٹرک کو فون کیا کہ الیکٹرک والے آئے, تار جوڑ کے چلے گئے, لیکن آپ کے الیکٹرک کو فون نہیں کر رہے, آپ فون کر رہے ہو وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب, بڑے تعلقات لڑایا آپ نے, یہ وہ ٹھش پھش کر کے آپ پہنچے اور اس نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا اور بلاول کو بھی بلا لیا تو بھی آ جا, اور بڑی مشکل سے سیکیورٹی میں تلاشی لیتے ہوتے 1 مہینے بعد کا ٹائم ملا تھا, آپ گئے. کس سلسلے میں؟ میاں شہباز شریف نے آپ سے پوچھا, آپ نے کہا سر وہ ہمارے محلے میں ایک بجلی کا کھمبا گر گیا ہے تو کہ الیکٹرک وہ ذرا لگوا دیں. تو کہے گا بھائی آپ نے کہ الیکٹرک سے رابطہ کیوں نہیں کیا, یا تو آپ نے کیا ہوتا نا, وہ آ نہیں رہے ہوتے, پھر بھی آپ وزیر اعظم تک پہنچو. آپ کہیں کہ نہیں دیکھیں وہ تو سر آپ نے ہی کہ الیکٹرک والوں کو یہ رائٹ دیا نا کہ وہ کھمبا آ کے ٹھیک کریں یا تار جوڑ دیں, تو آپ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں نا. تو جب آپ کی عطا سے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کروں میں. تو وہ کیا کہے گا, کمبخت میں نے اس کو اختیارات اس لیے دیے ہیں کہ ادھر جایا کر رہے, اس لیے نہیں دیے کہ تو میرے پاس آیا کر, تو میں اس کو اختیارات دوں کیوں پھر؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہر طرح کے اختیارات دے دیے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کو شفا, کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد دینا, کوئی بے روزگار ہے اس کو روزگار دینا, کوئی مصیبت میں اس کی مصیبت دور کرنا, یہ سارے اختیارات اللہ نے اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ کس سے مانگے, پھر نبی سے مانگے, اس لیے دیے ہیں نا. تو اگر اللہ نے سارے اختیارات نبی کو دیے ہیں تو پھر اگر کوئی ساری زندگی نبی سے مانگے, اللہ سے مانگے ہی نہیں, تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب چاہیے. کوئی دے گا جواب اس کا؟ دیں گے تو وہ جواب میں پائیداری نہیں ہوگی. کوئی کہے گا ہاں ٹھیک ہے, کوئی کہے گا نہیں ایسا بھی نہیں, کبھی کبھار اللہ سے بھی مانگ لیا کرو, کوئی کہے گا نہیں اصل میں تو اللہ سے ہی مانگنا ہے, لیکن اگر کوئی نبی سے مانگ لے تو کیا جا رہا ہے اس میں. کوئی معقول بات نہیں ہوگی. جتنے لوگ ہوں گے اتنے جواب آئیں گے. اور اگر یوں کہا, وہ جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بھائی سارے اختیارات تھوڑی دیے ہیں, پھر تو اللہ اور نبی کی گویا اختیارات برابر ہو گئے. اللہ نے زیادہ اپنے پاس رکھے ہیں, لیکن اپنے حبیب سے خوش ہو کے کچھ اختیارات اپنے حبیب کو بھی دے دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کہیں گے کہ وہ کچھ اختیارات کی کوئی لسٹ پیش کر دیں اگر, کہ یہ والے تو اللہ کے پاس ہیں, یہ والے کس کے پاس ہیں؟ نبی کے پاس ہیں.
یعنی اگر آپ نے روزگار چاہیے آپ کو تو روزگار تو اللہ سے مانگیں گے, لیکن روزگار مل گیا, اب تنخواہ کم ہے, تنخواہ بڑھوانی ہے. یا روزگار میں خطرہ ہے, باس آپ کو جاب سے نہ نکال دے, تو اس خطرے کے لیے آپ نبی کو پکارے ہیں. تو ذرا لسٹ مل جائے, کوئی لسٹ پیش کر سکتا ہے؟ بولو نا. اور اگر وہ یہ کہے کہ ہمیں لسٹ معلوم نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کچھ اختیارات دیے ہیں, تو آپ بتاؤ اگر کسی کو کچھ اختیارات دیے جائیں اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون سے دیے ہیں کون سے نہیں دیے, تو ان اختیارات کے دینے کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات ہے. دیکھو علاقے میں کوئی محکمہ ہے, اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں, میں ان کے پاس گیا, سر ہمارا کون کون سا کام آپ کر سکتے ہیں؟ ڈی سی صاحب آپ کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں؟ ڈی سی کہے ہیں بتاؤں گا نہیں میں, تو میں کہوں گا پھر آپ کے ڈی سی ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کہیں گے بس ہیں لیکن میں مبہم رکھوں گا اس کو. تو شرک ایسی چیز ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے, وہ ٹکتا نہیں ہے. کبھی مزار سے مانگے گا, کبھی حضرت جی کوئی پاس اختیارات ہیں, کبھی صاحب قبر کے پاس اختیارات ہیں, کبھی کس کے پاس. توحید پرست آدمی کی ایک ہی بات, اسی پہ مخالفت تو بہت ہوتی ہے. ابھی میرا یہ بیان جائے گا, اس پہ دیکھنا کتنی صلوات ہیں. میں صلوات لیس ہو گیا ہوں الحمدللہ. شروع میں بڑی ٹینشن ہوتی تھی, نیگیٹو کمنٹس جاتے تھے نا, وہ اب ابھی تو جامع حفصہ والے پہ تو بالکل صلوات لیس ہو گیا میں. ایسے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں, میں اس مفتی کا اتنا عقیدت کرتا تھا, اس مفتی سے مجھے اتنی عقیدت تھی, آج سے بس دل سے اتر گیا. یہ کیوں دل سے اتر گئے بھائی آپ کے؟ کیا ہو گیا, میں نے کیا کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک بھی کسی ایک بات پہ کبھی نہیں ٹکتا. اسی طرح یاد رکھو, اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں نا, میں نے جو میرے علم میں آئے, میں نے جس سے بھی پوچھا کہ آپ کیوں مسلمان ہوئے, سب کی زبان پہ ایک جملہ کامن تھا کہ اسلام میں کلیئرٹی بہت ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, جو بات کی اس پہ قائم ہے, جو بات کرتا ہے اسلام اس پہ کیا ہے؟ فیئر ہے. گھماتا نہیں ہے بات کو کہ پہلے اس کا یہ مطلب, پھر مطلب کا مطلب, پھر مطلب کے مطلب کا مطلب. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں نا, جب آپ ان سے ان کے عقیدے پوچھو گے, تعلیمات پوچھو گے, یہ کون سا عقیدہ ہے, یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے, اس مطلب کا کیا مطلب ہے, اس مطلب کا پھر یہ مطلب ہے, پھر اس مطلب کا وہ مطلب ہے, پھر مطلب کا مطلبوں کے مطلبوں کے مطلبوں کے مطلب کے بعد آدمی ایسا بوکھلا جاتا ہے. آخر میں آتا ہے کہ بھائی جو پادری نے کہا بس وہ پتھر پہ لکیر ہے, آپ کو اس پہ آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پہلے ہی بول دیتے بھائی, پھر ایکسپلین کرنے کی اس کو ضرورت کیا تھی. تو اسلام میں جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا غیر مسلم کو, تبھی تو مسلمان لاجک کی بات کرتا ہے. ایک انٹی آئی ہیں, لبرل انٹی, میں نام لے دوں گا, تب چڑھ گئی نا مجھے. وہ کیا کر رہی ہیں, مولویوں کے بیانات چلا رہی ہیں کہ دیکھو یہ سائنس کے خلاف, ان لاجیکل بات چھانٹ چھانٹ کے وہ مولوی لا رہی ہیں میڈیا پہ جو بالکل ان لاجیکل بات کرتے ہیں. یار یہ تو 2 نمبر ہی ہے. چند مولانا ہیں جو پھینکتے رہتے ہیں نا لمبی لمبی, انہی کے ویڈیو چلائے گی کہ دیکھو یہ کیسی بات کری ہے انہوں نے, یہ کیسی. بھائی کیا مولانا باقی مر گئے دنیا میں؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صحافی کو کسی نے بتایا کہ انڈیا کے کسی گاؤں میں ایک مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ایئرپورٹ پہ اسکیننگ مشین ہوتی ہے نا, جس سے تلاشی لی جاتی ہے, یہ حرام ہے. تو اس اینکر سے جب پوچھا گیا, اینکر نے جب پوچھا اس صحافی سے, اس صحافی نے کہا مولویوں کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے, یہ مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ, لوگ بم لے کے چلے جائیں اور اسکین نہ ہو, بس یہ ایسے یہ ویسے. یار کس مولوی نے فتویٰ دیا یار؟ جتنے مولانا ٹریولنگ کرتے ہیں ساری کی باڈی اسکین ہو رہی ہوتی ہے, کسی نے فتویٰ نہیں دی. انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے دے دیا, اس مولوی کو اٹھا کے ٹی وی پہ لا کے. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ اپنی ٹھڑک مولویوں کے خلاف نکال رہے ہیں. ان کو مسئلہ اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسلام کو بدنام کرنے کی, تاکہ اسلام کا یہ امیج جائے. تو ایسے بھی لبرل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے آ گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کے مولاناؤں کے بیان چلا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ ہے اسلام اور یہ ہے مولانا. خیر میرا خیال تھا 8 بجے نماز ہے, تو میں نے تو اسی حساب سے بیان سمیٹنا تھا. اب بغیر کسی اینڈنگ پوائنٹ کے بیان کو میں بریک لگا رہا ہوں تاکہ نماز ٹائم پہ کھڑی ہو جائے.